اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5ویں حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے، مطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو رہی ہے تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا، یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، اور 2 مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے 10 ربیع الاول 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن مؤرخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف
30 برس کی تھی پیدا ہوئی اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئی اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی 6 ہجری یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہی۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت عبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتبہ سے، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور
اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔